آپ نے گورنمنٹ پالیسیز کی بات کی، ریسنٹلی ہم نے دیکھا نیا بجٹ آیا ہے. ایک لے مین کو اگر آپ سادے لفظوں میں سمجھا سکیں کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس بجٹ میں کوئی اچھی خبریں ہیں، یا خدا نخواستہ اس میں بھی کوئی ہمارے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے لیے بھی کوئی پازیٹیو نیوز نہیں ہے، اور اگر ہیں تو وہ بجٹ میں ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کے اوپر خاص طور پہ کیا اثر انداز ہوں گی، کیا کیا وہ ایسی پالیسیز ہیں جن کا کوئی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے ریئل اسٹیٹ کو؟ دیکھیں جی، بجٹ بڑا زبردست آیا جی ریل اسٹیٹ کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. بجٹ سے پہلے بھی اگر آپ تھوڑا سا چلا جائیں 2-3 مہینے پہلے پری بجٹ میں، تو پری بجٹ میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ آپ کا جو 7E ہے وہ ابالش ہوا. 7E کیا تھا کہ آپ کی جتنی اموویبل پراپرٹی ہے اس کے اوپر ایک ٹیکس کی تلوار آپ پہ لٹک رہی تھی. تو دیٹ ہیز بین ابالش بائی دا کورٹ آف لا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ تھا کہ جی ہمارا سارے جو ہمارے مارکیٹ تھی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس بجٹ میں ایک کافی بڑا ریلیف ملنا ہے ریئل اسٹیٹ کو. تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ اباؤٹ 10% مارکیٹ انکریز آلریڈی ایکٹیویشنس کی بڑھ چکی ہوئی، پہلے سے بڑھ گیا ہوا ہے. تو یہ تو بجٹ سے پہلے کام شروع ہو گئے تھے. اب اس بجٹ میں کیا ہوا ہے جو میری نظر میں چیزیں موٹی موٹی 3-4 سمجھ میں آ رہی مجھے. ایک تو اس میں ہوا کیا ہے کہ جی آپ کے بائر اور سیلر کے اوپر دونوں کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کم ہو گیا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. پہلے یہ سیلر کے اوپر 5.5% ہوتا تو اب یہ 2.75% رہ گیا، وچ از اے سگنیفیکنٹ ڈکریز. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی گورنمنٹ نے ایک لائن ڈرا کر رہی ہے بیچ میں کہ جی ریئل اسٹیٹ کو الگ سمجھا جا رہا ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو الگ سمجھا جا رہا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ جی جو ہماری آباد جو ایک آرگنائزیشن ہے جن کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، جو سارے بلڈرز ایسوسیشن، ان کا بڑا ایک پازیٹیو رول ہے اس بجٹ میکنگ میں. تو مجھے نظر آ رہا ہے آنے والے وقتوں میں اس بجٹ کی وجہ سے جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے وہ بہت اسٹیمولیٹ ہونے جا رہی ہے بیچ میں. تو وچ از ویری ویری گڈ، کیونکہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر لائک 25 اور سو انڈسٹریز اٹیچ ٹو اٹ. تو دا ہول انڈسٹری، دا ہول ایکو سسٹم مووز ود کنسٹرکشن ایکٹیویٹی. اب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بجٹ میں اچھا کام کیا ہے، وچ از مارگیج فائنینسنگ. آئی تھنک ٹو دا ٹیون آف 91 بلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں بجٹ میں، وچ ول بی ایلوکیٹڈ فار ہاؤسنگ لونس، اینڈ ہاؤسنگ لون بھی بڑے افورڈیبل. جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی جو ابھی تو بجٹ پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے ایسا رو کیا آتا ہے، لیکن جو باتیں چل رہی ہیں 1 کروڑ روپیہ آن اونلی 5% فار 5 ایئرس. یہ وہ رقم ہے جس پہ کوئی بھی مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس اپنے خوابوں کی تعبیر، اپنا گھر تعمیر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بجٹ میں جو ایک چیز دیکھنے میں سننے میں جو آ رہی ہے، ابھی ہم نے بھی پوری طرح چیزیں دیکھی نہیں اس طرح سے، لیکن میری نالج کے مطابق آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب بھی دیکھیں، اب آپ مڈل کلاس سے اگر باہر آئیں، تھوڑا اوپر آئیں، اپر مڈل کلاس کی طرف چلے جائیں، تو اب جب بھی بندہ گھر خریدتا ہے تو وہ کبھی بھی ویلتھ ریکنسائلڈ نہیں ہوتی. لائک وہ پراپرلی ڈاکومنٹڈ ویلتھ نہیں ہوتی. اگر میں نے 5 سے 10 کروڑ روپے کا گھر خریدنا ہے تو میں کچھ پیسے اپنے پیرنٹس سے لوں گا، کچھ پیسے اپنے بھائی سے لوں گا، کچھ پیسے اپنی سیونگ سے لوں گا. تو وہ جو ویلتھ ہے اس کو مجھے اکٹھا دکھانے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ ٹیکس اتھارٹی سے مجھے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اتنا پیسہ کہاں سے ہے، جبکہ ویئرز میں نے وہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے مینیج کر لیا ہے. ٹھیک ہے. کچھ زیور بک جاتا ہے، کچھ یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے، اللہ کرے یہ چیزیں سچ ثابت ہو جائیں ساری ایز لیٹر اینڈ اسپرٹ، کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے جو فرسٹ ٹائم جو گھر خریدنے والے لوگ ہیں ان سے 10 کروڑ تک روپے تک نہیں پوچھا جائے گا کہ اگر آپ پہلا گھر خرید رہے ہیں. تو یہ جو ریکنسائلڈ ویلتھ کی کمی کی وجہ سے چیزیں ہو رہی تھی، جس سے مارکیٹ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اب مارکیٹ بہت زیادہ جائے گی ٹورڈز، لائک لوگوں نے پاکستان میں گھر بنا کے بیچنا کم کر دیا ہوا تھا، جو کہ ایک زمانے میں بہت ہوتا تھا. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں کافی ہوں گی. تو اوور آل اگر آپ اس کا سمرائز کریں اس چیز کو، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے مارکیٹ ایکٹیویٹی بہت بڑھے گی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل سینٹیمنٹ بہت امپروو ہوگا جی. تو سینٹیمنٹ مووز اکانومی. انشاءاللہ سر.